اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں مومن کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بھی ہمارے ائمہ نے اور پیغمبر نے آگاہ کیا۔ آخرت میں کیا دشواری ہوگی اس سے بھی آگاہ فرمایا۔ جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی وہی بتایا۔ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، قبر حشر نشر میں انسان کو کیا پریشانی ہوگی اور کیا راحتیں اور آرام ہم وہاں اٹھا سکتے ہیں، اس کا ذکر تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے اور اہل پیغمبر نے فرمایا۔ دونوں چیزیں واضح کر دیں تاکہ کسی پر کوئی بات چھپی نہ رہ جائے۔ فی الحال موضوع گفتگو آنے والے زمانے کے بارے میں تھا۔ سخت زمانہ آئے گا، دین بچانا لوگوں کا مشکل ہوگا۔ ایسے حالات میں صبر اور تقوی ہتھیار ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں کے سامنے ایسا آئے گا کہ جو دین پر صبر کرے گا وہ مشکل میں ہوگا۔ کیا پریشانی ہوگی، تشویش دیکھیے پیغمبر کی۔ وہ دین پر عمل کرنے میں مشکل تو ہے، ہم کو آپ کو بھی دشواری کہیں نہ کہیں آتی ہے۔ ایسا ماحول مل گیا جہاں ہم بے دینوں کے حلقے میں پھنس گئے، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہم کو آزادی اور سہولت نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے دین بچانے والے اپنا دین بچا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الصابر منہم علی دین ہی، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اپنے دین پر جو کوئی صبر کرے گا تو کل قابض علی الجمرہ، تو جیسے ہاتھ میں انگارہ کو لیے ہو، صبر ہو پائے گا؟ ہاتھ میں ایک انگارہ رکھ دیجئے، کہنے صاحب ایسے ہی رہیے آپ، بہت مشکل ہے یہ صبر۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے ابھی ایسا زمانہ نہیں آیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ہاتھ میں جیسے انگارہ کو لیے ہوئے ہو، مگر ایسے موقع پہ کچھ صابرین ہوں گے، صبر کریں گے۔ زمانہ خالی نہیں ہوگا صابرین سے، ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ ذرا ٹیڑھا ہے مسئلہ جو میں سنانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کا امتحان کم، ہمارا امتحان زیادہ ہے۔ حضور فرماتے کہ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن، علماء نہیں پہچانے جائیں گے مگر اچھے اچھے لباس سے۔ لوگ یہی ڈھونڈیں گے کہ ارے یہ تو پھٹا پرانا پہنے ہیں، اچھا والا اس کے پاس نہیں ہے۔ تو لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن، اچھے لباس سے پہچانے جائیں گے علماء۔ اچھا لباس ہے تو لوگ سمجھیں گے علماء ہے، نہیں ہے۔ اچھا والا نہیں ہے، کچھ پھٹا پرانا ہے یا کونا ہے یا بوسیدہ ہے، تو اس عالم کو پریشانی ہو جائے گی۔ لا یعرفون القرآن الا بصوت حسن، قرآن نہیں پہچانا جائے گا، قرآن لوگ نہیں پہچانیں گے الا بصوت حسن، اچھی آواز سے قرآن پہچانا جائے گا۔ اچھی آواز اچھی چیز ہے، قدرت کی دین ہے، تو اچھی آواز میں پڑھتا ہے کیا کہنے، مگر ہر ایک کی آواز تو اچھی نہیں ہوتی۔ اچھی آواز کی طرف لپکیں گے لوگ قرآن کے معاملے میں۔ لا یعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، اللہ کی عبادت صرف رمضان میں ہوگی، رمضان بس ختم، رمضان ختم اور عبادت ختم۔ فاذا کان کذالک، ایسا زمانہ آئے گا اگر کہ علماء اپنے خالی لباس سے پہچانے جائیں، قرآن اچھی آواز میں لوگ پہچانے لگیں، اس کے سوا قرآن پر دھیان نہ دیں، لوگ صرف رمضان ہی رمضان عبادت ہونے لگے،
اس کو رمضان ختم اور عبادت ختم، فیضا کانا کذالک، ایسا زمانہ جب آ جائے گا تو صلت اللہ علیہم سلطانا لا علم لہ ولا حلم لہ ولا رحم لہ، تو اللہ ایسے سلطان، ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا لوگوں پر۔ جب یہ کنڈیشن ہو جائے گی لوگوں کی، تو اس زمانے میں اللہ ایسے سلطان کو، ایسے بادشاہ کو مقرر کر دے گا، مسلط کر دے گا ان کے اوپر کہ لا علم لہ، جو جاہل ہوگا، جس کے پاس علم ہی نہ ہوگا، ولا علم لہ، برداشت کی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، اس بادشاہ کے پاس، ولا رحم لہ، اس کے دل میں رحم بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ بطونہم الہتہم، ان کا پیٹ ہی خدا ہوگا، سارا کام پیٹ کے لیے۔ پتہ نہیں یہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے زمانے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم کو اپنے کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایسا زمانے آنے والا ہے کہ بطونہم الہتہم، ان کے شکم پیٹ ان کے الہ ہوں گے، خدا ہوں گے۔ ونساؤہم قبلتہم، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ قبلہ نماز میں کون ہے؟ کعبہ ہے، اس طرف ایک زمانہ آئے گا، نماز پڑھنے کو نہیں لکھا ہے کہ لوگ عورتوں کی طرف نماز پڑھنے لگیں گے، نہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب عورتوں کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کیا یہ نہیں ہے؟ قبلے کا جیسے احترام ہو رہا ہے، جو کچھ اس قبلے کو سمجھ رہے ہیں لوگ، نساؤہم قبلتہم، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی، اور دنانیرہم دینہم، درہم و دینار، پیسہ ان کا دین بن جائے گا، لے پیسہ اور دے پیسہ، خالی اسی کی فکر رہے گی، سارا ہم و غم، ساری کوشش پیسوں کے لیے ہوگی۔ دنانیرہم دینہم و شرفہم و متاعہم، پیسہ ہی ان کے لیے ان کا دین ہوگا، ان کا شرف ہوگا، ان کی پونجی ہوگی۔ لا یبقی من الایمان الا اسمہ، ایمان تو باقی نہیں رہ جائے گا، بس ایمان کا نام ہی نام رہ جائے گا۔ ظاہر ایمان بانٹنے والا خوب پہچانتا ہے کہ ایمان کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ہم آپ تو مرد مومن کا بھیس بنا کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے نا، تو اس میں کیا ہوگا؟ لا یبقی من الایمان الا اسمہ، ایمان کا بس نام رہ جائے گا۔ ولا من الاسلام الا رسمہ، اسلام کی خالی رسمیں رہ جائیں گی، بس نشانیاں، اسلام وغیرہ نہیں رہ جائے گا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں کام آنے والا ہے، یہاں سے یہ قبر تک اور آخرت تک۔ سرکار دو عالم نے زندگی کے نقوش کا تعین بھی اسلامی نقش و نگار پر کیا ہے، تو اگر خالی نقشہ رہ جائے گا اور اترے گا نہیں اسلام، تو سرکار صحیح فرما رہے ہیں نا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک جملہ تشریح طلب ہے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ ہم اگر ابھی نہیں غور کر پا رہے ہیں اور آپ کو نہیں بتا پا رہے ہیں، تو گھر جا کے سوچئے گا کہ زندگی میں ہمارے اسلام کتنا اترا ہوا ہے۔ ولا من الاسلام الا رسمہ، اسلام کی صرف تصویر رہ جائے گی، اسلام نہیں رہ جائے گا، ٹوپی رہ جائے، امامہ رہ جائے، تصویر رہ جائے، داڑھی رہ جائے، یہ اس کے اندر اسلام مقید نہیں ہے۔ یہ بھی ہے اسلام میں، مگر یہی اسلام نہیں ہے۔ چہرے سے بھی تقدس ہو، کردار میں بھی تقدس ہو۔ تقدس کب ہوگا؟ کہ جب اسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ ولا من قرآن الا درس ہو، قرآن نہیں رہ جائے گا، بس درس اس کا رہ جائے گا، لے درس اور دے درس، خود درس قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، خالی درس نہ رہ جائے، درس لینا رہ جائے، تب تو اسلام اور قرآن ہے۔ مساجدہم معمورہ من البناء، حلقے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے ان کی مسجدیں بھری ہوں گی۔ وقلوبہم خراب عن الہدیٰ، مگر ان کے دل خالی ہوں گے، ویران ہوں گے ہدایت سے۔ مسجد بھری ہوگی، دل خالی ہوں گے۔ آپ کہیں کیا مولوی صاحب مسجد خالی کر دیں؟ نہیں، بھریے، لیکن اگر مسجد بھری ہوئی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی پائیں۔ ہدایت اگر نہیں پاتے تو مسجد بھرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایک بات آ گئی، اب آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے تو میرے لیے ہے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے، کہ وہ درس لیں اس سے اور نصیحت حاصل کریں۔ علماءہم
شر خلق اللہ علی وجہ الارض حینئذ، اس زمانے میں ان کے علماء جو ہوں گے مخلوق خدا میں سب سے بڑے شرری ہوں گے۔ کہا پر سبحان اللہ، علماء شرری ہوں گے، سبحان اللہ کی بات ہے، بڑے شرری ہوں گے، سبحان اللہ کی بات ہے۔ ایک زمانہ آئے گا ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو راہ اہل بیت پر چلنے والے پیروکار علماء ہیں وہ خیر ہوں گے، شر نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ لیکن یہ اس کا خطرہ ہے کہ بلائے جائیں گے شر کی طرف، لالچ دیے جائیں گے، وہ اس لالچ میں اگر پھنس گئے تو اہل بیت کے ڈگر سے ہٹ گئے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ مسجدیں بھری ہوں، ہدایت نہ ہو، علماء شرعی ہو جائیں، اس کے بعد قرآن کا بس پڑھنا پڑھانا رہ جائے، قرآن میں ایمان کا بس نام رہ جائے، اسلام کی بس تصویر رہ جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ نے جس نبی کو علم غیب دیا تھا وہ کہہ رہا ہے، اللہ نے جسے پڑھایا تھا وہ بتا رہا ہے کہ وہ زمانہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ابتلاہم اللہ فی ھذا الزمان باربع خصال، تو اللہ 4 طرح کے امتحان میں اس کو امت کو مبتلا کر دے گا، یہ بھی امتحان کی بات ہے۔ 4 طرح کے امتحان میں، من جور السلطان، بادشاہ کے ظلم میں مبتلا کر دے گا۔ بادشاہ کا ظلم اگر ہو رہا ہو تو یہ بھی امتحان کی گھڑی ہے۔ خاتم من الزمان، زمانے میں قحط سالی ہو جائے گی، خشک سالی ہو جائے گی، وہ ظلم من الولات، اور حاکموں کا ظلم شروع ہو جائے گا۔ ظلم من الولات والحکام، جو والی اور حاکم ہوں گے ان کا ظلم شروع ہو جائے گا۔ اچھا بیچارے اس زمانے میں نئے نئے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے سامنے، وہ سن رہے تھے۔ اب جو اسلام کی چمک دمک دیکھ کے آیا ہو، اس کے سامنے ایسی باتیں آ رہی ہیں جو بظاہر اس کو منفی لگ رہی ہیں، نگیٹو لگ رہی ہیں، تو تعجب ہو گئی، کیا ایسا ہوگا؟ بیچارے نئے نئے آئے تھے ظاہر اسلام میں، حلقہ اسلام میں، فتعجب الصحابہ، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ہاں یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ قرآن اتنا سب سامنے ہے، قرآن کا بس درس رہ جائے گا، مسجدیں سے بھری رہیں گی، دل خالی ہو جائیں گے ہدایت سے، اور علماء بگڑ جائیں گے، اسلام کا نام رہ جائے گا اور خالی تصویر رہ جائے گی، یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو سرکار دو عالم ہم کو، وہ تو سامنے ہے نا موجود، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مضبوطی سے پکڑو ورنہ یہ ہوگا، ایسا زمانہ آنے والا، ایسا زمانہ آنے والا، ایسا زمانہ آنے والا۔ فتعجب الصحابہ، صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے ان کو تعجب ہوا، قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایعبدون الاصنام، کیا وہ لوگ خدا کی پرستی چھوڑ کے بتوں کو پوجنے لگیں گے؟ یہ جو اتنا بتا رہے ہیں کہ اس طرح بدل جائے گا زمانہ، تو کیا بتوں کی طرف چلے جائیں گے پھر پلٹ گئی ہے؟ جیسے اس زمانے میں پہلے وہی لوگ تھے پہلے، پھر ادھر آ گئے تو 360 کو چھوڑا، ایک خدا کو مانا انہوں نے، اس کے صفات کو مانا، پیغمبر نے ہدایت دی تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو جائے گا؟ یعبدون الاصنام، اور پیغمبر نے انکار نہیں کیا، قال نعم، حضور نے کہا ہاں۔ آپ سوچیں کہ آپ لوگ بت پوجنے لگیں گے؟ بتوں کی قسم بتا دیں، کس قسم کے بت پوجیں گے؟ کعبے میں 360 تھے، پتھر کے تھے اور کائے کے تھے، اور کائے کے تو بہت چیزوں کے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یعبدون الاصنام، کیا بتوں کو پوجنے لگیں گے وہ؟ قال نعم، کل درہم عندہم صنم، ہر درہم ان کے نزدیک ایک بت ہوگا، یعنی پیسے کے پجاری ہو جائیں گے وہ۔ آپ کسی سے کہہ کے دیکھیے کہ رائے خدا میں یہ نکال دو، یہ کر دو، یہ کر دو، اللہ نے دیا ہے، پہلے مانگا ہے، بعد میں بچا ہے تو مانگا ہے، نہیں بچا ہے تو نہیں مانگا ہے، سب کچھ دے کے، خرچ کر کے، کھا پی کے اطمینان سے، جب بچ جائے اس میں غریبوں کا حق نکالنا ہے۔ کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خالی فطرہ جوڑ لیجیے آپ، اگر 5 کروڑ، جیسا کہ بہت زمانے سن رہا ہوں میں، یہاں ہیں دلی میں، ہندوستان میں، تو ہر آدمی کم سے کم 100 روپیہ تو فطرہ نکالے گا ہی، تو یہ 5 کروڑ کا کتنا ہو گیا؟
500 کروڑ ہو گیا نا. خالی فطرہ، خمس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. غریب سے غریب آدمی نکالتا ہے. فرض کیجئے کہ 500 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نکالنے والے ہیں. 1 کروڑ بیچارے نہ پانے والے ہیں، نہ نکالنے والے ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں. خالی فطرے کا 4 کروڑ، 400 کروڑ تو ہو گیا نا. خالی فطرہ. خمس کی بات تو جانے دیجیے. اور جو دوسرے اسلامی کار خیر کے ذریعے اس کو جانے دیجیے. سرکار نے کیا فرمایا کہ بل کلو درہمین عندہم صنم، ہر درہم، ہر سکہ ان کے سامنے بت ہوگا. وہ اس کی پرستی شروع کر دیں گے، وہ نہ نکالیں گے، وہ نہیں دیں گے. کہہ کے دیکھ لیجیے کسی سے آپ. نئے بچے تو شروع کر دیتے ہیں، پرانے جن کے اوپر بوجھ ہے سب چھوڑ کے مر جائیں گے. بعد میں اولاد چاہے جو بھی کر دے، برباد کر دے، خرد کر دے، کچھ کر دے، کمایا انہوں نے، وہ مزے لے رہا ہے دنیا میں، یہ پٹ رہے ہیں وہاں. تو جمع ہم نے کیا تھا، حق خدا و رسول، حق فقراء نہیں دیا تھا، تو جمع ہم نے کیا تھا، مزے ہم لے نہیں پائے. اب وہاں پر مزے بھی نہیں آئیں گے، وہاں تو پٹ رہے ہیں. لہذا اسی لیے بعض آیتوں میں اور روایتوں میں کہ جو ہے تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے. یہ ہے جو اس کے پاس بھیج دیا آپ نے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے. مگر پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ دکھا کے نہ بھیجیے، چھپا کے بھیجیے. اس میں ثواب ہے. دکھا دینے میں ریاکاری آ جاتی ہے، اور ریاکاری آنے کے بعد ثواب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. خدا ہم کو ان برائیوں سے بچائے اور ایسے زمانے سے محفوظ رکھے، راہ اہل بیت پہ قائم رکھے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.